الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا ما ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ آج چھٹے پارے کا مختصر تفسیر بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کا آغاز کہا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا ما ظلم، کہ اللہ رب العالمین برائیوں کو ظاہر کرنے سے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، من القول الا من ظلم، مگر اسی لوگوں کے لیے جس پر ظلم کیا گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں بندوں کو خطاب کیا کہ اے بندو، تم لوگ کسی کی برائی کو افشا نہ کرو، یعنی ظاہر نہ کرو، بلکہ اگر اس کے کسی گناہ کو دیکھ رہے ہو تو چھپاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو پردہ کر دے گا۔ یعنی جب ہمارا آپ میں سے کسی انسان اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرے، گناہ کو انجام دے، تو ظاہر ہے ہم پر یہ فرض بنتا ہے، یہ واجب بنتا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو عفو درگزر کرے، یعنی معاف کرے، اور اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے کہ یہ فلاں شخص یہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، فلاں شخص یہ گناہ کرتا ہے۔ مگر وہی لوگ جس نے ظلم کیا، یعنی ظلم جس شخص نے کسی پر جبراً کسی کو زیادہ مار پیٹ کر رہا ہے، اسی طرح اسے زور زبردستی کر کے اس پر ظلم کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بتانا چاہیے کہ یہ شخص ظالم ہے اور اس شخص پر ظالم کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین بتایا کہ کوئی شخص کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی عیوب و نقائص کو نہ بیان کرے، یعنی کسی کے پیچھے بھی کسی کی برائی نہ کرے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ فطری عادت بلکہ بن چکی ہے کہ دوسرے کے برائیوں کو، اس کے عیوب و نقائص کو، اس کی کمیاں کو ہم اس کے پیچھے بیان کرتے ہیں، یعنی ہم بدخلقی اس کے نظریے سے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیوں مظلوم کو منع کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ 3 وجوہات ہیں، یعنی ظالم کے گناہ کو اس لیے چھپانا نہیں منع کیا اللہ رب العالمین، اس لیے اس کے 3 وجہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے، یعنی اگر ہم ظالم کے ظلم کو اگر ظاہر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس کام سے باز آ سکے۔ اسی طرح ظالم کے عیوب اور بری خصلتوں سے بچ جائے، یعنی دوسرے لوگ اس کے اور زیادہ ظلم نہ کرے، یعنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے ظلم کو اگر ظاہر نہ کریں ہم، تو وہ جبراً زیادہ گناہ ارتکاب کرے۔ اسی طرح ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے اور مظلوم کا دل ٹھنڈا ہو جائے، یعنی اگر جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ شخص اگر دیکھے گا کہ ظالم کے بارے میں اسے سزا دی جا رہی ہے یا اس کے گناہوں کو ظاہر کیا جا رہا ہے، تو جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اسے وہ راحت اور سکون ملتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا اس سے ان تبدو خیرا، یعنی او تخفو او تعفو عن سوء فإن اللہ کا، یعنی اگر تم برائی کو چھپاؤ یا اچھائی کو چھپاؤ، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کو انکار کیا اور اس کے رسولوں کو انکار کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ انکار بعض اور انکار بعض ہی انکار کل ہوتا ہے، یعنی اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی نبی کو اگر انکار کرے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کو انکار کر دیا اور اللہ رب العالمین کا بھی انکار کیا۔ اس کے بعد آدمی گناہ کرتا ہے تو ان کا رزق کم کر دیا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے رزق کی برکت اس سے چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے لیکن الراسخون فی العلم منہم وليؤمنون، یعنی اہل علم کے اللہ رب العالمین نے یہاں فضیلت بتائی، اور ان میں سے جو لوگ مومن ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ، اور کیا کرتے ہیں وہ مومن اس سے پہلے آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کی نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور مومنین کیا کرتے ہیں والمقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب اور مومنین یہ بھی ہے کہ باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مومن وہی شخص ہوگا جو نماز کو قائم کرے گا، جو زکوٰۃ ادا کرے گا اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھے گا، یعنی مومن ہوگا تو وہ نماز کی ادائیگی ہر حال میں کرے گا۔ جو شخص اگر نماز کی ادائیگی نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یہودی نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا،
یعنی اللہ رب العالمین اس کے زبانی قرآن میں فرماتا ہے، انہوں نے کہا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم کیا کرو دین میں اپنی دین میں غلو نہ کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کسی بھی اس سے دین میں غلو کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی بھی شخص کی اس کی تعریف اتنا نہ کرو کہ اس کے عزت میں اور اس کے شرافت میں وہ غلو ہو جائے، یعنی غلو سے کام نہ لو، یعنی جس کا جو مقام ہے اسے وہی مقام دو۔ بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اسی طرح نصارہ نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یعنی اتنا ہی اس کے مقام سے اس کو اتنا نہ بڑھا دو کہ غلو پر اتر جائے، اور غلو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا عیسیٰ بن مریم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے رسول ہے، اس کا کلمہ ہے، یعنی وہ یہ دنیا میں ایک ایسا واحد بیٹا ہے جو بغیر باپ سے پیدا ہوا، یعنی مریم علیہ السلام کے بطن سے۔ تو وکلمۃ وہ اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے، القاها الی مریم وروح منہ، جس نے مریم کے پیٹ میں اسے کیا کیا، وروح من، اس کے پیٹ میں ڈالا، وروح من، اور اس میں روح پھونکا۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم کیا کرو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم تینوں میں نہ ہو جاؤ، انما اللہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تبارک و تعالی اکیلا اکیلی وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، سبحانہ پاک ہے وہ ذات۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کر دیا، بلکہ وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، وما قتلوا، ان لوگوں نے کہا کہ اسے قتل کر دیا، وما صلبوا، اسی طرح سولی پر چڑھا دیا، ولکن شبہ لہم، اللہ نے کہا نہیں، بلکہ وہ لوگ شک میں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے اسے پھر اس دنیا میں بھیجے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم نے آپ کی طرف رسولوں کے قصے کو بیان کیا، اور اسی طرح ان رسولوں کو بھی قصے کا بیان کیا جس کا نام ہم نے ذکر نہیں کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء اور رسول کو بھیجا، سب کا نام اللہ رب العالمین نے بتایا، بلکہ مقصد یہاں پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف کاموں کو بتایا، نام لینا ضروری نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندہ بے شک اللہ رب العالمین، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے صورت اچھی رکھنے سے نہیں، بلکہ اعمال اور دلوں کو اچھے رکھنا یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی تم بھلائی اور اچھے اور نیکی کاموں میں تم کیا کرو، معاون بنو، یعنی مددگار بنو۔ کوئی شخص اگر اچھا کام کر رہا ہے، اگر اچھی چیز کو وہ انجام دے رہا ہے تو اس کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور کوئی شخص برا کام کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، تو تم اس میں مدد نہ کرو، یعنی اچھائی کاموں میں ہمارا آپ کو ایک انسان کو مدد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کچھ مردار جانور کو جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، اس میں یہاں پر ایک دو باتیں سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ عبادات میں وہی ہمیں کرنی ہے، وہی چیزیں کرنی ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث میں جو ثابت شدہ عمل ہے، یعنی جو قرآن و حدیث میں موجود ہے وہی چیزیں ہمیں عبادت میں کرنی ہے، اپنے سے کوئی زیادہ عمل نہیں کرنا ہے۔ مثلا اگر ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے تو ہمیں 6 رکعت نہیں پڑھنی ہے، 2 رکعت اگر سنت بعد میں ہے تو 2 ہی رکعت سنت پڑھنی ہے، نہ کہ 4 رکعت بعد میں۔ تو عبادات میں جو ثابت ہے وہی پڑھنی ہے، اور اسی طرح کھانے کی چیزوں میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر رکھا ہے اس وہی حرام ہے، اس کے علاوہ تمام جانور، تمام کھانے کی چیزیں حلال ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جس کا نام لے کر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا نام لے کر بتلایا وہی چیزیں حرام ہیں، باقی تمام چیزیں اس دنیا میں کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب حلال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں کچھ چیزوں کا بیان کیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر
مردار میت یعنی مردار جانور، والدم اسی طرح خون، ولحم الخنزیر اور اسی طرح خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بھی اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اسی طرح والمنخنقۃ جس جانور کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، اسی طرح والموقوذۃ جو گر کر مر گیا ہو، والمتردیۃ والنطیحۃ اسی طرح جس کو کسی جانور میں چیر پھاڑ کر کھایا ہو، وما اکل السبع الا ما ذکیتم یعنی اس طرح کے جانور کو اللہ رب العالمین نے حرام کر رکھا ہے، وما ذبح علی النصب وتسم الازلام یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں کچھ جانوروں کو جس کے پنجے ہو جو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، اس طرح کے جانور کو اللہ رب العالمین نے حرام کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، یعنی اس کے بعد اب دین میں کوئی چیز شامل نہیں، کوئی نئی چیز شامل نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی بدعت، کوئی ضلالت، کوئی گمراہی اس دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور ہم نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ یہاں پر وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہارے لیے سب سے پسندیدہ یعنی میرے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہاں کچھ معلم کتا کے بارے میں فرمایا، یعنی کتا کو سکھا کر جانور شکار کرنے کے لیے بھیجیں گے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا یہاں پر علم کی بھی فضیلت پڑتی ہے کہ معلم کتا یعنی 4 چیزیں ایسے ہوں جس کی وجہ سے منہ میں نہ ڈال دے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں کتے کو علم سکھا کر یعنی اگر کوئی مالک اپنے کتے کو علم سکھا کر اگر شکار کے لیے بھیجتا ہے تو وہ شکاری حلال ہوگا، یعنی وہ یہ ہو کہ معلم کتا ہو یعنی مالک خود بھیجا ہو اور اسی طرح پکڑ کر خود نہ کھائے، یعنی وہ کتا خود نہ کھائے اور اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے، یعنی یہاں پر علم کی وجہ یعنی ایک کتا ایک غیر حقیر جانور کو اگر اسے علم سکھا دیا جائے، علم سے مراد یہ ہے کہ اگر اسے شکار کرنے کا وہ طریقہ سکھا دیا جائے تو وہ کتا کا بھی پکڑنا، وہ شکاری کرنا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ایسے آوارہ کتا کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، بلکہ معلم کتا یعنی جس کو سکھایا گیا ہو اس کتے کے بارے میں یہ چیزیں موجود ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین، یہاں آیت وضو یعنی وضو کا طریقہ کو بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق اور کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور تم اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو، وان کنتم جنبا فطہروا اگر تم میں سے کوئی جنبی ہو یعنی احترام ہو گیا ہو، فطہروا تو تم پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو، وان کنتم مرضی یا تم بیمار ہو، او علی سفر او جاء یا تم میں سے کوئی سفر میں ہو، او جاء احد منکم الغائط یا تم میں سے کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑے، او لامستم النساء یا تم نے بیوی سے ہم بستری کیا ہو، تو فلم تجدوا ماء فتیموا یعنی یہ چیزیں غسل کرنے کی چیزیں واجب کرنے والی چیزیں یہاں پر ہے کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو فتیمموا تیمم کر لو۔ اگر کوئی شخص ایسے صحرا میں ہو یعنی جنگل میں ہو جہاں کوئی پانی موجود نہ ہو، اگر وہ جنبی ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص تیمم کر لے گا تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کے بارے میں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کے 2 حابیل اور قابیل جو بیٹے تھے، یعنی ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم دونوں کیا کرو، اذ قربا قربانی یعنی قربانی پیش کرو۔ تو پہلے کے زمانے میں اور آج کی امت میں زمانے میں قربانی میں بڑا فرق ہے۔ پہلے یعنی امت محمدیہ سے پہلے جب کوئی انسان پیش کرتا تھا تو وہ ایک صحرا، ایک جنگل یا میدان میں جس چیز کو قربانی پیش کرنا ہوتا تھا اس چیز کو وہاں رکھ کر آ جاتا اور ایک آسمان سے ایک آگ اترتی، اگر جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کو وہ آگ جلا کر رکھ کر دیتی اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس کو آگ کچھ بھی نہ کرتی۔ تو ایسے میں یہ پتہ چل جاتا کہ کس نے اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہے اور کس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں یعنی اس مال کو چھوڑا ہے، رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس امت میں اس طرح کی چیزیں رکھی تھی، لیکن آج کی امتوں میں اگر ایسا ہوتا تو شاید الا ماشاء اللہ کتنی ایسے کم لوگوں کی قربانی قبول ہوتی۔ آج کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی نیت پر چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے کہا کہ ان دونوں میں سے جب حابیل اور قابیل نے قربانی کی چیز اذ قربا قربانا یعنی اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، فتقبل من احدہما ان دونوں کو نے قربانی کی چیز سامان کو جب رکھا فتقبل من احدہما ولم یتقبل الاخر ان میں سے ایک کا قبول ہو گیا یعنی حابیل کا قبول ہو گیا، ولم یتقبل من الاخر اور قابیل کا قبول نہیں ہوا، قال لاقتلنک تو اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا،
ان میں سے بعض لوگ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اس لیے دونوں میں حسد ہو گیا کہ ایک کی قربانی نہیں ہوئی. قربانی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی حسد کرنے کی کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے حوا علیہ السلام سے جو بطن میں بچہ پیدا تھا, جوڑا پیدا ہوتا تھا, یعنی جو بچہ جس کے ساتھ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی, اس وقت یہ جائز تھا کہ جب وہ دونوں ایک ساتھ جب پیدا ہوتی تھی, ایک لڑکا ایک لڑکی, تو اسی سے شادی ہوتی تھی. تو حابیل علیہ السلام, حابیل کے ساتھ جو اور لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت پیدا ہوئی, اور قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدصورت پیدا ہوئی. تو انہوں نے اس عمل سے اس سے حسد کرنے لگا, نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گا بلکہ اس سے شادی کروں گا. تو اس حسد کی وجہ سے قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. بعض یہ روایت کہا جاتا ہے صحیح بھی ہے نہیں ہے, لیکن خیر دونوں میں حسد ہوا. حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. قال لأقتلنک قال انما يتقبل المتقین. اس کے بعد جب وہ قتل کر دیا تو اب سوچا کہ اس لاش کو ہم کیا کریں. تو اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے کیا کیا, فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا فی الارض, زمین میں, لیرہ کیف یواری سوءۃ اخیہ, کہ وہ دیکھے کہ کیف یواری سوءۃ اخیہ, کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے چھپا رہا ہے زمین کے اندر. یعنی وہ کوہ ایک مرا ہوا کوہ تھا, تو اس کوے کو اپنے زمین میں اس میں چھپا رہا تھا. تو جب قابل نے اس چیز عمل کو دیکھا تو اس نے کہا قال یا ویلت عجزت ان اکون مثل هذا الغراب, کہ اے کاش کہ میں اتنا عاجز ہو گیا ہوں کہ میں اس کوے سے یہ علم سیکھوں, اس کوے سے سیکھوں کہ کیسے لاش کو زمین میں دفنایا جاتا ہے. فواری سوءۃ اخیہ, تو اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا. فاصبح من النادمین, اور اس پر وہ شرمندہ ہوا. تو اسی سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہی وہ طریقہ ہے جو مٹی میں ڈالنے کا, اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اپنے مردے کو یعنی اپنے جنازے کو میں اس مردے کو مٹی میں دفن کرتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ من قتل نفسا بغیر نفس, یہ جو شخص اگر اس دنیا میں بغیر حق کسی کو اگر قتل کرتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی ایک شخص کی جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو جان کو بچایا. یہاں اللہ رب العالمین نے جان کی اہمیت اور کسی کو ناحق قتل کرنے کے سے منع فرمایا ہے. اس کے بعد آگے اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے, اسے قتل کر دیا جائے, یا اسے سولی پر چڑھا دیا جائے, یا اسے برخلاف اس کے ہاتھ اور پاؤں کو قتل کر دیا, یعنی دایاں ہاتھ اور بائیں پیر کو کاٹ دیا جائے. او ینفوا من الارض, یہ زمین میں اگر ایسے لوگ فساد کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا یہی عذاب ہے, اور اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, کہ چور کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کو ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. یہ اسلامی حکومت میں ابھی بھی یہ حکم نازل ہے, یعنی یہ حکم پر عمل کیا جاتا ہے کہ اگر جو شخص چوری کرتا ہے یا کوئی عورت چوری کرتی ہے تو ان دونوں کے یعنی جو چوری کرتا ہے چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ جزاء بما کسب نکال من اللہ, یہاں سے چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ تبارک و تعالی زبردست اور حکمت والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی نے کہا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہودی کی اتنی بدترین قوم جو آج تک یہ بدترین قوم ہے, اس نے کہا کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, کہ یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے, نعوذ باللہ. انہوں نے اتنی بڑی خطرناک جرم الفاظ والے جملے بولے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ. غلت ایدیہم ولعنوا, تو اللہ رب العالمین نے کہا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. ولا یزیدن, تو یہاں پر سلف کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ آیت ہم قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کو اگر پڑھیں تو جب ہم اس آیت پر آئیں تو اس آیت پر سب سے پہلے دھیمی آواز میں پڑھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, دھیمی آواز میں پڑھے. جب غلت ایدیہم پر آئیں تو بلند آواز میں پڑھے, کہیں غلت ایدیہم ولعنوا ما قالوا بل یداہ مبسوطتان. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی سزا کہ اسے ایسے بنائے کہ آج تک یہ قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے, اور اسے اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن بہت ہی برا ٹھکانہ انجام دے گا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور تھے, تو اللہ نے کہا کہ کانا یاکلان الطعام, کہ وہ کیا کرتے, وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام
کھجور کھایا کرتے تھے. تو یہاں پر کوئی اگر نور ہو وہ فرشتہ ہو تو فرشتہ تو کھانا کھاتے نہیں, یعنی انسان ہی کھانا کھاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بھی تردید کی کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون, یعنی تم لوگ کیا کرو, غور و فکر کو اس چیز میں. اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, رب العالمین تو ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق فرما, ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. اس سے پہلے میں ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ وقت بھی یہاں مناسب ہے اور اس لیے بھی ایک ضروری بات, کسی سلف کا قول مجھے آج ملا, وہ یہ, اور یہ عورتوں کی مجلس ہے اس لیے یہ بیان کرنا یہاں زیادہ مناسب ہے. شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں, جو سعودی کے سب سے بہت بڑے عالم ہیں, وہ کہتے ہیں عربی میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ایک عورت, یا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, انہوں نے اسی ایام میں کہا کہ جب ایک عورت اپنے شوہر اور گھر والوں کی خدمت کو محض ایک گھریلو ذمہ داری نہیں بلکہ رضائے الہی کا ذریعہ سمجھ کر انجام دیتی ہے, یعنی وہ اپنے شوہر کی خدمت اور گھر والے کی گھر کے تمام کام کو, آج دیکھا جاتا ہے کہ یہ رمضان کے ایام میں زیادہ گھر پر کام ہوتے ہیں تو عورت چڑچڑاپن ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے الفاظ اپنے شوہر کو بھی سنا دیتی ہے, اسی طرح گھر والوں کو بھی سنا دیتی ہے. تو انہوں نے اس مقصد کو دیکھ کر کہا کہ جب ایک عورت اپنے شوہر اور گھر والوں کی خدمت کو محض ایک گھریلو ذمہ داری نہیں بلکہ رضائے الہی کا ذریعہ سمجھ کر انجام دیتی ہے اور ان کے لیے بقدر کفاف کھانا تیار کرتی ہے, تو اس کا یہ عمل عبادت بن جاتا ہے. اگر وہ اس خدمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتی ہے تو گویا اس کا ہر لمحہ اور ہر کوشش اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتی رہتی ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین تو اس بات پر اللہ رب العالمین ان تمام ہماری ماں بہنوں کو یہ توفیق دے کہ اللہ رب العالمین اس مقصد سے, اس نیت سے وہ اپنے کام کو انجام دے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.